الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج سے چند ہفتہ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کے قبول اسلام سے ہجرت تک کے واقعات پر مشتمل پیش کی گئی تھی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے عنوانات اور مضامین پیش آئے کہ وہ سلسلہ نامکمل سا رہ گیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ہجرت تک کے واقعات سنے تھے، اور اس میں یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی اس خدمت کا تذکرہ کرتے تھے اور فرماتے تھے حملنی الی دار الہجرہ، ابوبکر مجھے مدینہ منورہ سوار کروا کے لائے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صحابہ بھی بار بار پوچھا کرتے تھے سفر کے حالات اور غار ثور کی کیفیات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 3 دن غار ثور میں تنہا گزارے ہیں، تو اس کیفیات کے بارے میں صحابہ بھی آپ سے پوچھا کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے غار ثور کی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ اگر مجھے دے دے تو عمر ساری زندگی کی نیکیاں دینے کو تیار ہے، اور پھر عمر فائدے میں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات سے 5 دن پہلے خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا. آپ نے ایک مرتبہ اعلان بھی فرمایا تھا کسی کا مجھ پر حق ہو تو لے لے، کسی کا مجھ پر حق ہو تو وہ آ کر مجھ سے مانگ لے. آپ نے اس طرح اعلان بھی کیا تھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جس کا حق مجھ پر تھا سب کا ادا کر دی، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ ابوبکر کا حق تو قیامت کے دن اللہ ادا کرے. غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے. پہلی جنگ اسلام کی غزوہ بدر ہے، اور آخری جنگ تبوک ہے. اس غزوہ بدر میں صحابہ پہلے پہنچ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ چھوٹا سا صاحبان چھپر نما بنایا گیا تھا. چند لکڑیاں کھڑی کر کے اس پر چادر ڈال دی گئی تھی تاکہ سایہ رہے. جس جگہ وہ صاحبان بنایا گیا تھا، اگر آپ کا بدر جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر آج کل ایک مسجد تعمیر کر دی گئی.
اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا ہے۔ وہ مسجد عریش ہے، بیچ میں سڑک ہے، اور سڑک کے اس کنارے پر وہ جنگ بدر ہے، میدان بدر ہے، اور وہیں پر وہ صحابہ کی قبریں ہیں، اور وہیں ایک کنواں ہے جس میں ابو جہل وغیرہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دعا میں گزاری تھی، اور بڑی الہا اور بڑی گریہ وزاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور دعا میں آپ فرما رہے تھے یا اللہ مجھ سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیجیے۔ اس کو جناب حفیظ جالندھری نے کہا تھا کہ آپ اس رات کہہ رہے تھے الہی عہد ليلۃ المعراج پورا کر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی شب میں جو فرمایا تھا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کی امت کو نہال کر دیں گے، اس طرح کا جو مفہوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیجیے۔ تو حفیظ جالندھری نے اس کو کہا تھا الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا آج پورا کر۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ منقول ہے، وہ یہ ہے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو میں آپ کے پاس آپ کے سامنے میدان میں لایا ہوں، سب کو سمیٹ کر لے آیا ہوں، مٹھی بھر لوگ ہیں، 313 لوگ تھے، وہ سب آ گئے تھے۔ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لن تعبد علی الارض ابدا، ابدا آپ کا کبھی بھی نام زمین پر نہیں لیا جائے گا، لن تعبد ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ اور بے شمار آپ کی آنکھ سے آنسو بھی جاری تھے، آپ کی کیفیت آپ پر رقت طاری تھی، گریہ وزاری شروع تھی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں آس پاس پہرا لگا رہے تھے، وہ ٹہلتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، پہرے داری کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گریہ وزاری آپ نے دیکھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ بس کفت کا مناشد کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس آپ نے جتنی مناجات اپنے پاک پروردگار سے کی ہے اللہ کے رسول بس کافی ہے، بس 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 اتنی دعا جو آپ نے کر لی کافی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ ادھر آپ دعا سے فارغ ہوئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ وحی کے الفاظ تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب ان کو شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ادھر دعا سے فارغ ہوئے اور جبریل امین پہنچ گئے اور وحی یہ لے کر آئی کہ ان کی ہار ہو جائے گی، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست کا کہ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کافی ہے اور ادھر حضرت جبریل امین لے کر آ رہے ہیں وحی، جبریل امین کی وحی لے کر نکلنا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا دونوں ایک ساتھ ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی پر دلیل ہے۔ مرد وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس مسجد میں جو سب کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اب سب اپنے دروازے بند کر دو مسجد میں۔ یہ قبلے کی سمت ہے، ادھر مکانات تھے ادھر مکانات تھے، آپ نے فرمایا کہ جس جس کے مکانات ہیں دروازے ہیں جو مسجد میں کھلتے ہیں اب وہ سب بند کر دو، صرف ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ آپ جائیں گے مدینہ منورہ
آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے ہم سلام پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اس جگہ ایسے لائن سے کمرے جیسے بنے ہوئے ہیں. وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جس کو آج کی حکومت نے بھی باقی رکھا ہے. یہ مرض وفات سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا, صرف 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور امت نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کئی بار امامت کے لیے کھڑا کیا تھا. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز یہ ایمان کا دین کا جھنڈا ہے. ہمارے نبی نے جس کے ہاتھ میں ہمارے دین کا جھنڈا دے دیا, ہم نے اس کے ہاتھ میں دنیا کے جھنڈے کے لیے فیصلہ کر لیا, سب نے بیعت کر لی. لیکن لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اتنے نازک حالات میں آپ کے ہاتھ میں خلافت آئی تھی کہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو اس کے لیے مشکل ہوتا. اگر فرشتے کے ہاتھ میں بھی یہ کام آتا تو بڑا مشکل تھا. ایک طرف جو نئے لوگ داخل ہوئے تھے وہ نکل رہے تھے, کچھ لوگ بغاوت کر رہے تھے, جو جزیہ دیتے تھے وہ انکار کر رہے تھے, اور کہیں کہیں سے نبوت کے دعوے داروں کی آوازیں آ رہی تھی. ایسے موقع پر کچھ صحابہ کا حال یہ تھا کہ بالکل وہ حواس باختہ ہو چکے تھے, کچھ آپ کی وفات کا انکار کر رہے تھے, اب کچھ بالکل اپنی زبانوں پر مہر خاموشی کے لگا کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پر اگر کوئی ہوش میں تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. آپ آئے, حجرہ مقدسہ میں داخل ہوئے, آپ کے چہرے انور پر جو کپڑا تھا آپ نے اس کو ہٹایا, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ حبیبہ, اس طرح کے الفاظ کہے اور پھر باہر نکل گئے روتے ہوئے. اور آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا پروردگار اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہے ہیں. پھر آپ نے آگے بات کہی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے کہ اس کا خدا فوت ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے کہ وہ حی ہے, وہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں آتی. اس طرح کا آپ نے خطبہ دیا کہ جتنے لوگ بے ہوش جیسے تھے سب کو ہوش آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کام انجام دیتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو برقرار رکھا. ایمن ایک باندی تھی, اس باندی کے بارے میں بھی یہ بات منقول ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا راستے میں ابوا میں, مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ابوا نامی. آپ مدینہ منورہ جائیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے راستے سے, تو وہ لکھا ہوا آتا ہے ابوا, جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوا آتا ہے نا امراوتی اکولا, جیسے بورڈ پر لکھا ہوا آتا ہے, تو وہ بورڈ پر لکھا ہوا آتا ہے, اشارہ اس طرف رہتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف, لکھا ہوا رہتا ہے ابوا. تو وہ ابوا پڑھتے ہی وہ سب کہانی یاد آ جاتی. وہ ایک سفر, وہ ایمن کا ساتھ, وہ آپ کی عمر 6 سال کا ہونا, اور وہ حضرت آپ کی والدہ آمینہ کا کہنا میرے بیٹے ہر زندہ کو مرنا ہے لیکن تیری ایک دن شان ہوگی. پھر آپ کا رخصت ہو جانا, پھر ایمن کا پتہ نہیں کسی کے ساتھ مل کر اس ریگستان میں گڑھا کھود کر قبر بنا کر دفن کر دینا, پھر آپ کا اس قبر پر سو جانا اور لپٹ کے رونا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی, تمہیں پتہ ہے نا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں تھا.
پھر ایمن کعب کو کھینچ کر لانا، پھر ایمن کعب کی کیفیت بتانا کہ آپ کا کیا حال تھا۔ وہ ایمن آپ کی وہ باندھی ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا، باندھی ایمن۔ 8 عورتوں اور بعض روایت میں کچھ زیادہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے، دایا کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اس میں ایک نام ایمن کا۔ یہ ایمن بیان کرتی ہے عبد المطلب کے انتقال پر آپ کا جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جانے کا منظر۔ تو یہ ایمن کی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے کیونکہ دودھ پلایا تھا، آپ کی ماں تھی، رضائی ماں تھی، دودھ پلایا تھا۔ آپ بڑے ہوئے تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے گھر جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس عمل کو برقرار رکھا کہ میرے نبی بھی جاتے تھے تو ابوبکر بھی ان کے پاس جایا کرے، بار بار ایمن کے گھر جاتے تھے۔ حضرات حسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور لاڈل چہیتے نواسے ہیں، آپ کے نور نظر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اپنے قریب رکھا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی محبت کا معاملہ فرمایا کہ نبیوں کی میراث تو تقسیم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو تقسیم نہیں ہوگی۔ ابو بکر کے پاس جو مال ہے فاطمہ وہ سب تمہارا ہے، جو چاہے تم لے لو۔ جن رشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو نبھایا، برقرار رکھا، حتیٰ کہ دیگر امہات المومنین کی بات تو بہت دور کی ہے، آپ کی ایک بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کے گھر میں تھی، ام المومنین ہے، تو اپنی بیٹی کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، اپنی بیٹی کو صرف اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی رہی ہیں، اپنی بیٹی کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرض وفات کے قریب فرمایا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا تھا، پھر اس کے بعد تیاری حضرت اسامہ کے لشکر کی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آ گیا تو صحابہ پس و پیش میں تھے کہ اس وقت اندرون میں قبائل مرتد ہو رہے ہیں اور حالات بگڑ رہے ہیں، ایسے موقع پر لشکر اسامہ کا بھیجنا خلاف مصلحت ہے۔ اور تو اور سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ان کی بھی رائے یہ تھی کہ اس موقع پر اس لشکر کو بھیجنا یہ خلاف مصلحت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کچھ فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، عمر تم جاہلیت میں تو بہت سخت تھے، اسلام میں آ کر اتنے نرم پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تم الوحی تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ رک چکا، کیا میرے زندہ رہتے رہتے میرے نگاہوں کے سامنے دین میں کمی کی جائے گی؟ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے گا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کیا گیا، اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے، ایسے موقع پر وہ فیصلہ فرمانا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ ہم مشورہ دے رہے تھے ورنہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بڑے تاجر تھے۔ آپ نے سیرت میں سنا ہوگا کہ شام کا جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن دین پر اسلام پر اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اپنا سارا سرمایہ دین پر لگا دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے آواز لگائی کہ دین کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے، تعاون کی اپیل کی، تو کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ لایا،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے کر آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لے کر آئے، سب کچھ لگا دیا، جتنا سرمایہ تھا سب دین پر لگا دیا، اور اتنا لگایا کہ جو شخص بڑا تاجر تھا اس کے پاس اتنا بھی نہیں بچا تھا کہ وہ کپڑے بھی ڈھنگ کے پہن سکے، نہ قمیص صحیح تھا نہ تہبند صحیح تھا، ایک چادر تھی جس کو آپ پہن لیا کرتے تھے یا جس کو آپ نے پہن لیا تھا، اور ایک بار تو اس چادر میں گنڈیاں بھی نہیں تھی، یہ بٹن بھی نہیں تھے، بٹن کی جگہ آپ نے کانٹے لگا لیے تھے۔ جو آدمی بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، دین کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگی غربت کی اس انتہا تک پہنچایا۔ ہمارے لیے ان چیزوں میں نمونہ ہے کہ ہمارا دین پر کیا لگا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک محلے سے تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے کے سندل نکلے ہیں۔ کیا کون سمجھائے اور کس کو سمجھائے؟ ہم کسی سے شکوہ شکایت تو نہیں کرتے، لیکن اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از ڈیفینیشن آف سندل۔ کوئی ہمیں سمجھائے کہ سندل کی تعریف کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کی مخالفت عام طور پر نہیں کرتے ہیں جو دونوں مسلکوں کے درمیان مختلف ہی ہے۔ ہم نے 11ویں کے خلاف کبھی بیان نہیں کیا، ہم نے عرس کے خلاف کبھی بیان نہیں کیا، ہم نے ان باتوں کے خلاف کبھی بیان نہیں کیا کہ یہ بیان کیا جائے تو دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ سندل کسے کہتے ہیں؟ ڈھول تاشے کو سندل کہتے ہیں، ناچنے گانے کو سندل کہتے ہیں۔ بعض جاننے والوں نے بتایا ہے کہ سندل میں بچے دارو پی پی کے ناچ رہے تھے، اور کون سی دکان میں انہوں نے دارو پی، لوگوں نے یہ بھی بتایا، شراب پی کر ناچنے والوں کا نام بھی بتایا۔ اسلام کی تعریف یہ ہے، دین کا سرمایہ یہ ہے کہ دین پر انسان لگائے اور اتنا لگا دے کہ اس کو پہننے کے لیے کپڑے تک بھی باقی نہ رہے، کتنا لگا۔ ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف ابو ذر غفاری ہوں گے، ایک طرف صہیب رومی ہوں گے، ایک طرف حضرت سلمان فارسی ہوں گے، ایک طرف بلال حبشی ہوں گے، اور ایک طرف ہمارا محلہ ہوگا، یا چلپور کے سندل ہوں گے، یا چلپور کے محرم ہوں گے، بیماروں کی بیماریاں ہوں گی، تیمار داروں کی تیمار داریاں ہوں گی، غریبوں کے گھر ہوں گے، اور فاقہ کشوں کی فاقہ کشی ہوگی، اور اچلپور کا یہ ننگا ناچ ہوگا۔ محشر کا تماشا قابل دید رہے گا، پورا محشر نہ شہی، اچلپور کا تماشا تو قابل عبرت خیز رہے گا۔ بی بی صاحبہ سے کہا تھا، بی بی صاحبہ نے ایک مرتبہ کہا، بی بی صاحبہ سے میٹھے کی فرمائش کی، تو بی بی صاحبہ نے کی کہ طبیعت چاہتی ہے کچھ میٹھا بنایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے اب میں نہیں لے سکتا ہوں، اتنا اب نہیں لے سکتا ہوں، جو گھر میں ملتا ہے اسی میں سے تم بچا کر پکا لو۔ ایک دن بی بی نے میٹھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا جو روزانہ کا کھانا ہوتا تھا اس کھانے میں سے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا بچا لیا کرتے تھے، اور اس کو بچا کر اتنی مقدار جمع ہو گئی جس سے آج یہ میٹھا تیار ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار کم ہو جائے تو ہمارا کھانا ہو سکتا ہے، بیت المال سے ہماری اتنی مقدار ماہانہ کم کر دی جائے۔ جو آدمی اتنی بڑی حکومت کا خلیفہ تھا، خلیفہ بلا فصل تھا، اس آدمی نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے اسی قمیص میں جو میں پہنے ہوا ہوں اسی میں مجھے دفن کر دینا، اسی میں مجھے کفن دینا، اس پر صرف زعفران کا نشان ہے، اس کو دھو دینا۔ کسی نے کہہ دیا تھا امیر المومنین نئے کفن کا انتظام کر لیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، کفن نیا ہو کہ پرانا ہو بہرحال بوسیدہ ہو ہی جاتا ہے۔ جو خلیفہ تھا اس نے یہ فرمائش کی کہ مجھے انہی کپڑ میں اسی قمیص میں مجھے دفن کر دے۔
کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا تھا کیفیت دیکھ کر کہ طبیب کو بلا لیا جائے، ڈاکٹر کو بلا لیا جائے. تو فرمایا کہ ہاں ڈاکٹر کو بلایا تھا، ڈاکٹر نے دیکھ لیا. تو اگر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اور ڈاکٹر نے کہا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ ہوتا ہے. یعنی طبیب سے مراد لیا تھا کہ اللہ رب العزت، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو میں چاہوں گا. خلیفۃ المسلمین تھے، اپنی ساری زندگی اسلام پر نچھاور کر دیا تھا، ساری استعداد، ساری صلاحیت، اپنا سارا مال. بلکہ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ میں ایک ابو بکر ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، ماں باپ بھی صحابی ہیں، ام رومان بھی صحابی ہیں، حضرت عائشہ بھی صحابی ہیں، ماں باپ ابو قحافہ بھی صحابی ہیں. آخر وقت میں آپ کے والد بھی ایمان لے آئے تھے، تو آپ کے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو بڑھاپے میں تکلیف کیوں دی، مجھے بتاتے میں ان کے پاس آ جاتا. تو آپ کے والد بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، عبداللہ بن آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی، آپ کے ماں باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی. پوری صحابہ کی پوری نسل میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں. اس کے باوجود حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک پرندے کو درخت پر بیٹھ کر دیکھا تو کہا کہ تجھے خوشی ہو، تجھے خوشی مبارک ہو، تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے، جس درخت پر چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، پھل کھا لیتا ہے، تجھے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے. اور پھر اس کے بعد کہا اے کاش میں سڑک کے کنارے کا ایک گھاس کا تنکا ہوتا، چلنے سے راستے سے گزرنے والا کوئی جانور، کوئی اونٹ اس پر سے گزرتا اور مجھے چبا لیتا، مجھے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، نہ مجھ سے حساب ہوتا نہ میں انسان ہوتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی نصیحت کرتے تھے. وہ کہتے تھے جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کو پھر دنیا کے کاموں میں مزہ نہیں آتا، بلکہ دنیا کے انسانوں سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ سیرت ہے جس سے دنیا داری کے پلاننگ اور منصوبوں، ارمانوں اور امیدوں پر قدغن لگتی ہے، روک تھام لگتی ہے. ورنہ انسان کی مختصر زندگی ہے اور اس کی امیدیں قیامت تک کے لیے ہے. اس کو اگر آج ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو کل 2 پہاڑ کی تمنا، ایک دکان مل جائے تو کل دوسرے دکان کی امید، اور ایک کاروبار ہو جائے تو پرسوں دوسرے کاروبار کی خواہش رہتی ہے. حدیث میں ہے کہ ابن آدم یعنی انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بڑھتی ہے. انسان کو چین آتا ہے، قناعت نصیب ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالات پڑھنے سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر وہ سیرت جو عام فہم ہو سکتی ہے اور سب کے لیے قابل فہم ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم نے اس کو اپنے بساط بھر بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.